السلام علیکم دوستوں اور بھائیوں، آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستانی فلم ایکٹریس نادرہ کے بارے میں۔ آئیے ہمارے ساتھ رہیے، اور اگر کسی نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل سبسکرائب کیجیے۔ نادرہ لاہور میں 1968 میں پیدا ہوئی۔ انہیں 6 اگست 1995 عیسوی کو لاہور میں وفات پائی۔ نادرہ نے اپنے ابتدائی فلمی کیریئر سے لے کر اپنی وفات تک لاکھوں دلوں پر راج کرتی تھی۔ ان کا فلمی سفر صرف 8 سال تک رہا۔ اس دوران میں انہوں نے درجنوں فلموں میں کام کیا، اور ہر فلم میں ان کے باکمال رقص بھی شامل تھے۔ اداکارہ نادرہ نے اپنی زیادہ تر فلموں میں ڈرامائی مناظر کو نہایت مہارت اور خوبصورتی کے ساتھ عکس بند کرایا۔ جب وہ بھی اپنی فلم کو شوٹنگ پر آتی تھی تو ان کے پاس سب سے مہنگی کار ہوتی تھی، جبکہ اس کے برعکس دوسری اداکارائیں یا تو معمولی قسم کی کار میں ہوتی تھی یا کسی اور کی گاڑی میں آتی تھی۔ ان میں بعض تو ایسی بھی تھی جو رکشہ اور ٹیکسی میں آتی تھی۔ ہدایت کار یونس ملک نے 1986 عیسوی میں اپنی فلم آخری جنگ میں متعارف کرایا۔ ان کی سب سے پہلی فلم آخری جنگ تھی، مگر نشان پہلے ریلیز ہو گئی، اس لیے ریکارڈ میں نشان پہلے آ گئی۔ یوں نشان ان کی پہلی فلم ہے۔ اس فلم کو امبر پکچرز کی جانب سے ریلیز کیا گیا۔ پروڈیوسر اور ڈائریکٹر الطاف حسین تھے، اور موسیقی وجاہت عطری کی تھی۔ اس فلم میں ان کے ساتھ سنگیتا، شہباز اکمل، زمرد، بابرہ، ظاہر شاہ، نصر اللہ بٹ، افضال احمد اور عابد علی تھے۔ یہ فلم 4 جولائی 1986 عیسوی کو ریلیز ہوئی۔ ان کی دوسری فلم آخری جنگ کے نام سے ریلیز ہوئی۔ اس کے ہدایت کار یونس ملک تھے، اور موسیقی وجاہت عطری کی تھی۔ اس فلم میں نادرہ نے سلطان راہی اور غلام محی الدین کے ساتھ اپنی عمدہ اداکاری کا مظاہرہ کیا تھا۔ اداکاروں میں بہار بیگم، سنگیتا، حبیب، زمرد اور الیاس کشمیری وغیرہ تھے۔ یہ فلم 17 اگست 1986 کو ریلیز ہوئی۔ ان کو عروج پر پہنچانے میں یہی دونوں فلمیں کافی تھیں، کیونکہ شائقین فلم کی کہانی پر توجہ کم دیتے تھے اور ان کی خوبصورتی پر زیادہ۔ ساتھ ہی ساتھ ان کا رقص بھی ان کو بہت متاثر کرتا تھا۔ ان کی چھٹی فلم اردو زبان میں ریلیز ہوئی تھی۔ یہ ان کی سب سے پہلی اور آخری فلم تھی، کیونکہ اس فلم کے بعد انہوں نے کسی بھی اردو فلم میں کام نہیں کیا تھا۔ زیادہ تر ان کی فلمیں پنجابی زبان میں یا ڈبل ورژن تھی۔ ان کی اس اردو فلم کا نام میری آواز تھا، جس میں اس کے ساتھ ہیرو اسماعیل شاہ تھے۔ یہ فلم کراچی کے عرشی سنیما میں کافی عرصہ ہاؤس فل گئی۔ اس فلم کے 2 گانے جو ناہید اختر کی آواز میں تھی، انہیں نادرہ پر فلمایا گیا تھا، بہت ہٹ ہوئے تھے۔ خاص کر ایک گانا تھا جس کے بول ہے تیرے چھونے سے گورا یہ رنگ میرا، عمدہ رقص کے ساتھ پکچرائز ہوا تھا، اور بہت سے لوگوں کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا تھا کہ انہوں نے مادھوری دیکشت بھارتی اداکارہ کو بھی رقص میں مات دے دی۔ اس فلم کا دوسرا گیت میں یوں ہی دیکھوں تجھے، آنکھوں کی پیاس بجھے، ساری عمر بیت جائے۔ ان دونوں گانوں پر نادرہ کے ساتھ اسماعیل شاہ نے بھی بہت عمدہ رقص کیے تھے۔ یہ فلم 25 اکتوبر 1987 کو ریلیز ہوئی تھی۔ فلم تو کامیاب ہوئی تھی، مگر پھر انہوں نے کسی بھی اردو فلم میں کام نہیں کیا۔ 3 ماہ بعد ان کی ایک ایکشن سے بھرپور فلم کمانڈو ایکشن ریلیز ہوئی۔ یہ فلم تعمیر پکچرز کی جانب سے پیش کی گئی۔ اس فلم کے پروڈیوسر رفیق خان تھے اور ہدایت کار اے جبکہ موسیقی مشتاق علی کی تھی۔ اس میں نادرہ کے ساتھ غلام محی الدین چکوری، شاہد مصطفیٰ قریشی، بہار کبھی ابشار اور شجاعت ہاشمی تھے۔ نادرہ کی اس فلم کا افتتاح 8 جنوری 1988 کو ہوا تھا۔ 2 ماہ بعد ہی ان کی ایک اور ایکشن سے بھرپور فلم مولا بخش ریلیز ہوئی۔ یہ فلم سنگیت پکچر کی جانب سے ریلیز ہوئی۔ پروڈیوسر اداکار اعجاز درانی تھے، ہدایت کار یونس ملک تھے، اور موسیقی وجاہت عطری نے مرتب کی تھی۔ اس فلم میں نادرہ کے ساتھ غلام محی الدین، سلطان راہی، نیلی، بہار بیگم، انور خان اور ظریف لاڈلا وغیرہ تھے۔ اس فلم کا ایک گانا جو ملکہ ترنم نور جہان کی آواز میں تھا، بڑا ہٹ ہوا تھا، جس کے بول ہے منڈے بڑے تنگ کر دے۔ مارچ 88 میں یہ فلم منظر عام پر آئی۔ اداکارہ نادرہ نے بہت سی ہی مختصر عرصہ میں پاکستانی فلمی صنعت میں اپنے قدم جما لیے تھے۔ ان کے پاس وہ دونوں چیزیں موجود تھیں جو شائقین فلم کو زیادہ پسند تھی،
ایک تو ان کا رقص کرنے کا انداز اور دوسرا حسن کا جادو۔ نادرہ نے سلطان رائی، غلام محی الدین اور اسماعیل شاہ کے ساتھ سب سے زیادہ فلموں میں کام کیا تھا۔ اداکار ندیم کے ساتھ یہ فلم تیسمار خان میں جلوہ گر ہوئے۔ غریب نواز پروڈکشن کی اس فلم کے پروڈیوسر خالد فیروز تھے، ہدایت کار اقبال کشمیری اور موسیقی وجاہت عطری کی تھی۔ اس فلم میں ندیم، شمیم آرا، عثمان پیرزادہ، رنگیلا اور بدر منیر نے کام کیا تھا۔ نادرہ کی یہ فلم بھی ہٹ ہوئی تھی۔ اس کا افتتاح 10 نومبر 1989 کو ہوا تھا۔ نادرہ کی مسلسل فلمیں ریلیز ہوتی گئی اور ان کے چاہنے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ اس وقت کی سپر سٹار اداکارائیں سائمہ نور، انجمن اور نیلی وغیرہ بھی عروج پر تھی۔ ان کی اداکاری کرنے کا اپنا انداز تھا اور نادرہ نے اپنا انداز اپنایا ہوا تھا۔ اداکارہ نادرہ نے تھوڑے سے ہی عرصے میں سلور اسکرین پر اپنا قبضہ جما لیا تھا اور ان کے فین کی تعداد روز بروز بڑھتی ہی چلتی جا رہی تھی۔ ان کی پہلی فلم ڈبل ورژن فلم کیپری فلم کی جانب سے ریلیز ہوئی۔ فلم کا نام تھا زخمی عورت۔ پروڈیوسر انور محمود تھے، ہدایت کار اقبال کشمیری اور موسیقی وجاہت عطری کی تھی۔ اس فلم میں نادرہ کے ساتھ جاوید شیخ، سلطان راہی، نعمہ سرہر اور تالش وغیرہ تھے۔ فلم راجہ بھی نادرہ کی ڈبل ورژن فلم تھی۔ اس کے ہدایت کار اقبال کشمیری تھے، موسیقی وجاہت عطری کی تھی۔ اس فلم میں ندیم، نیلی، جاوید شیخ نادرہ کے ساتھ تھے، ساتھ میں ششما شاہی اور مدیحہ شاہ بھی تھے۔ یہ درمیانی درجے کی فلم تھی، مگر نادرہ کے فین کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ وہ صرف نادرہ کا چہرہ اور اس کی خوبصورتی پر فدا تھے۔ نادرہ کی ایک فلم حسن کا چور اداکار شان کے ساتھ ریلیز ہوئی، ہدایت کار الطاف حسین تھے۔ اس فلم میں جاوید شیخ، فردوس جمال اور عابد علی نے بھی بہت عمدہ اداکاری کی تھی۔ ان کی شہرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہدایت کار الطاف حسین نے انہیں کے نام سے فلم نادرہ ریلیز کی۔ یہ بھی ڈبل ورژن فلم تھی۔ فلم کی موسیقی وجاہت عطری کی مرتب کردہ تھی۔ اس فلم میں نادرہ کے ساتھ سائمہ نور، شان، ہمایوں قریشی اور عابد وغیرہ تھے۔ یہ فلم اگست 1991 میں ریلیز ہوئی۔ اداکارہ نادرہ نے تقریباً 30 کے قریب پنجابی فلموں میں کام کیا تھا۔ اس کے علاوہ تقریباً 13 سے 12 فلمیں ڈبل ورژن تھیں، جبکہ صرف ایک اردو فلم میں انہوں نے کام کیا تھا۔ ان کی 4 فلمیں پشتو زبان میں بھی ریلیز ہوئی تھی، اس میں بھی وہ کافی حد تک کامیاب رہی تھی۔ نادرہ کی ایک فلم محبوبہ کے نام سے بھی ریلیز ہوئی تھی، جس میں ان کے مقابلے پر انجمن اور ریما خان تھے۔ یہ فلم بھی ڈبل ورژن تھی۔ اس فلم کے پروڈیوسر ایم جہانگیر تھے اور ہدایت کار حسنین، جبکہ موسیقی ایم اشرف اور ایم ارشد کی تھی۔ فلم کے ہیرو اداکار شان تھے، جو بیک وقت 3 ہیروئنوں کے ساتھ کام کرتے رہے۔ یہ فلم 6 نومبر 1992 کو ریلیز ہوئی۔ نادرہ کی پہلی پشتو فلم قانون زما پلاس کی تھی، جس کے ہدایت کار عنایت اللہ خان تھے اور موسیقی ایس ٹی سنی کی تھی۔ اس فلم میں نادرہ کے ساتھ اسماعیل شاہ، آصف خان، بدر منیر، مسرت شاہین اور ہمایوں قریشی تھے۔ یہ فلم 21 فروری 1992 کو ریلیز ہوئی اور درمیانے درجے کی فلم ثابت ہوئی۔ ان دنوں وی سی آر پر ویڈیو کیسٹ کے ذریعے بے تحاشا انڈین فلموں کی بارش ہو رہی تھی، مگر اس کے باوجود نادرہ فلم بینوں کے حواس پر بری طرح چھائی ہوئی تھی۔ اداکارہ نادرہ نے ایک سونے کے تاجر اعجاز حسین سے شادی کی تھی اور ان کے دنوں وہ بہت زیادہ پاکستان کے مختلف اخبارات کی سرخیوں میں زیر بحث تھے۔ کہے ان کی فلموں کے تذکرے تھے تو کہے ان کی شادی کے، ہر طرف نادرہ ہی نادرہ تھی۔ ایک اور فلم جگا ڈاکو بھی بڑی کامیاب ہوئی تھی۔ ہدایت کار یونس ملک تھے اور موسیقی وجاہت عطری نے بنائی تھی۔ اس فلم میں نادرہ کے ساتھ سلطان رائی، غلام محی الدین، افضل احمد، طارق شاہ اور ہمایوں قریشی وغیرہ تھے۔ یہ فلم بھی ہٹ ہوئی تھی اور 10 ستمبر 1993 کو اس فلم کا افتتاح ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک ڈبل ورژن فلم عادل بھی ریلیز ہوئی تھی، جس کے پروڈیوسر شیخ محمد سعید تھے۔ ہدایت کار الطاف حسین تھے اور موسیقی منظور اشرف اور ایم ارشد نے ترتیب دی تھی۔ اس فلم میں نادرہ کے ساتھ اسماعیل شاہ، کنول، تالش، غلام محی الدین، کوی خان، ہمایوں قریشی، ادیب جمیل، بابرا اور رنگیلا وغیرہ تھے۔ یہ فلم اکتوبر 1993 میں ریلیز ہوئی تھی اور ہٹ ہوئی تھی۔ اس فلم کے علاوہ نادرہ کی اور بھی بہت سی فلموں ہیں جن میں یہ جلوہ گر ہوئے۔ ان میں چند فلمیں یہ ہیں: لاہوری بدماش،
بابرا شریف اور سلطان راہی۔ گوڈ فادر نادرہ سلطان راہی، جوشیلے نادرہ غلام محی الدین محمد خان، ریما سلطان راہی، شیر جنگ نادرہ سلطان راہی، حفاظت سلطان راہی، غلام محی الدین، جنگ بازار غلام محی الدین سلطان راہی، وقت جاوید خان اور سلطان راہی کوئٹہ، یارانہ نیلی سلطان راہی۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی فلمیں ہیں جن میں انہوں نے عمدہ اداکاری کی اور شائقین فلم سے بھرپور داد وصول کی۔ نادرہ کی آخری فلم لیلا تھی، جو ڈبل ورژن فلم تھی جس کے پروڈیوسر اسماعیل چودھری تھے، ہدایت کار نذر اسلام تھے اور موسیقی وجاہت اترے نے بنائی تھی۔ اس فلم میں نادرہ کے ساتھ اظہار قاضی، عابد علی، ہمایوں قریشی اور افضال احمد تھے۔ یہ فلم اسماعیل پکچر کی جانب سے 14 اکتوبر 1994 کو نمائش کے لیے پیش کی گئی تھی۔ اب آتے ہیں نادرہ کی ازدواجی زندگی کے بارے میں۔ سن 1993 میں انہوں نے سونے کے تاجر ملک اعجاز حسین سے شادی کی تھی، جن سے ان کے 2 بچے ہوئے، بڑی بیٹی رباب اور چھوٹا بیٹا حیدر علی۔ نادرہ نے شادی کے بعد شوبز کو خیر آباد کہہ دیا اور شوبز چھوڑ دیا۔ اب آتے ہیں نادرہ کی وفات کے بارے میں۔ 6 اگست کو اپنی فیملی کے ہمراہ گلبرگ میں ایک ریسٹورنٹ میں ڈنر کرنے کے بعد جب اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھی ہی تھی کہ اچانک ان پر گولیوں کی بارش ہو گئی۔ ان کو 3 گولیاں لگی اور وہ موقع پر ہی دم توڑ کر گئے، جبکہ ان کی والدہ، شوہر اور دونوں بچے محفوظ رہے۔ آج تک یہ اسی طرح الجھا ہوا ہے کہ ان کا قتل کیوں ہوا، جبکہ وہ کسی بھی لینے دینے میں نہیں تھی، بلکہ نہایت ملنسار طبیعت کی مالک تھی۔ ان کے قتل کے ہونے کے بعد ٹھیک 5 ماہ 3 دن کے بعد کسی نے سلطان راہی کو قتل کر دیا۔ ان کا قتل 9 جنوری 1996 کو گوجرانوالہ میں ہوا، جبکہ ان کے ساتھ کئی فلموں میں کام کرنے والی ہیرو اسماعیل شاہ اس سے 3 سال قبل ہارٹ اٹیک سے کوئٹہ میں چل بسے۔ ان کا انتقال 29 اکتوبر 1992 کو ہوا اور ان کی آخری فلم کے ہیرو اظہار قاضی بھی 23 دسمبر 2007 کو کراچی میں گلستان جوہر کے قریب ہارٹ اٹیک میں دنیا سے چل بسے۔ اظہار قاضی کی عمر صرف 42 سال تھی اور اسماعیل شاہ کی عمر صرف 30 سال کے قریب تھی۔ یوں اداکارہ نادرہ کے ساتھ ساتھ ان کے ہیرو بھی اس دنیا سے انتہائی کم وقت میں زیادہ کام کر کے اچانک دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ تھی نادرہ کے بارے میں کچھ ضروری معلومات اور ان کی زندگی کے بارے میں پورا تفصیل۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر آنے والا نیا انفارمیٹیو ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔